मोहतरम जनाब नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब मोहतरमा शमशाद अख्तर साहिबा, फेडरल मिनिस्टर केयर टेकर, फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मोहतरम जनाब अब्दुल रहमान वराइश साहब, मोहतरम जनाब अमजद ज़ुबैर टवाना चेयरमैन FBR, मोहतरम जनाब साजिदुल्लाह सिद्दीकी चीफ़ कमिश्नर LTO कराची, मोहतरम जनाब जाहिद मसूद चीफ़ कमिश्नर CTO कराची, मोहतरम जनाब इम्तियाज़ अली सुलंगी चीफ़ कमिश्नर MTO कराची, मोहतरम जनाब हैदर अली दरेजो चीफ़ कमिश्नर RTO 1 कराची, मोहतरम जनाब वाहिदा वकीली चीफ़ कमिश्नर RTO 2 कराची, मोहतरम जनाब अरशद जवाद साहब चीफ़ कलेक्टर। मेरा ख्याल है अरशद जवाद साहब आ नहीं सके, ठीक है, मैंने उनको पर्सनल मैसेज भी किया था। मोहतरम जनाब मोहम्मद सादिक चीफ़ कलेक्टर और मोहतरम जनाब मोहम्मद याकूब माको चीफ़ कलेक्टर। अच्छा, एक्सपोर्ट के हवाले से ज़ाहिर है कि चीफ़ कलेक्टर हमारे पास मौजूद है ना, इंपोर्ट के हवाले से मौजूद नहीं है हमारे पास। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी FBR SRB टैक्सेशन, मोहतरम जनाब जाहिद सईद साहब CEO काइट लिमिटेड। सेनेटर अब्दुल हसीब खान तशरीफ़ नहीं ला सके अपनी मसरूफियात की वजह से। मसूद साहब और तमाम बैठे हुए यहाँ पे मेरे मोहतरम फॉर्मर फर्स्ट एसोसिएशन है काटी, जिसमें वुमेन को एम्पावरमेंट किया गया और शी इज़ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो मैं उनकी तरफ से भी और मुस्लिम मोहम्मदी साहब की तरफ से भी आपको और आपकी टीम को खुशामदीद कहता हूँ। कि है हमने हमेशा मुल्क के लिए बात की है, हमने हमेशा ये बात की है कि हमारा मुल्क चलेगा तो हमारा कारोबार चलेगा। हमारे मुनीर साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते थे कि अगर हमारा ये मुल्क ना होता तो हम किसी बनिए के मुलाजिम होते, ठीक है ना। वो बात मेरे दिल में बैठी हुई और हम इस मुमलिकत पाकिस्तान को चाहते हैं कि वो इस क्राइसिस टाइम से निकल जाए। आज आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर कुछ गोश गुजार करूँगा। मोहतरमा जनाब शमशाद अख्तर साहिबा बेहतरीन काम कर रही हैं, लेकिन कुछ मसाइल हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ को दरपेश हैं, जिनका जिक्र मैं करना चाहूँगा। पाकिस्तान को संगीन और तवीलुल मियाद साख्ता माशी मसाइल का सामना है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला कॉटेज इंडस्ट्री का है, जो कि छोटी इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री बनती है और जो कि पेपर वर्क नहीं करती। हमें उनको हरासा करने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि उन्हें रिलीफ देना चाहिए। और वही वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करती हैं और कल को वही एक बड़ी इंडस्ट्री की तरफ जाती हैं। सिर्फ हमें उन्हें लिटरेट करने की ज़रूरत है। मगर क्योंकि हमारे यहाँ सिलसिला ये है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री में भी काम शुरू ही कर रहा होता है, तो हमारी हिरासमेंट डिपार्टमेंट की ये जो लोकल हिरासमेंट है उसको तो हम कंट्रोल कर ही लेते हैं। मगर मैडम आपके तवज्जुह से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये बात कहूँगा कि उनको वो लिवरेज और माइलेज मिलना चाहिए कि किस तरह से हम पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालना चाहते हैं। हमें वो एहसास दिलाना चाहिए माँ की तरह, जो बाप की तरह, ये शफ़क़त देनी चाहिए उसको कि अब आपका वक्त आ गया, प्राइवेट लिमिटेड पे कन्फर्म आ जाएं, अब आपका वक्त आ गया पब्लिक लिमिट की तरफ जाएं, ठीक है ना। हमें उनको समझाना है कि ठीक है, आपने सूदी माइशत से दूर जाना है तो आपके पास दूसरे ऑप्शन भी मौजूद है। माशी पॉलिसी, मॉनिटरिंग पॉलिसी, टैक्सेस और इंटरेस्ट रेट के दरमियान बड़ा गहरा ताल्लुक़ है मैडम, जैसे कि आपको पता है। मैडम आपके सामने बात करना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सूरज को रोशनी दिखा रहा हूँ। 1% टैक्स रेट की तब्दीली की वजह से हुकूमत की डेबिट सर्विस कॉस्ट 3 साल की मुद्दत में 1500 अरब से बढ़कर 7000 अरब तक पहुंच जाती। इससे कोई किसी को इख्तलाफ नहीं होगा। शरह सूद का इस्तेमाल किया जाता है महंगाई कंट्रोल करने के लिए, मगर क्योंकि हम अनडॉक्यूमेंटेड इकनॉमी है, लिहाजा ये शरह सूद का जो इन्फ्लेशन से कोई ताल्लुक़ मैं नहीं समझता कि है। ये हम रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके ऊपर हम अपनी टीम के साथ बैठें और हंगामी बुनियादों पर कोई ऐसा लाएअमल तैयार करें जिसके ज़रिए से, माजी में भी आप जब गवर्नर स्टेट बैंक थी और परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, तो आपको याद होगा कि 6% पे हम इंटरेस्ट रेट को जब लेके आए थे सिंगल डिजिट पे,
تو اس سے کیا بینیفٹ ہوا تھا اور کیا بینیفٹ ہے، یہ میں تفصیل سے جانا نہیں چاہتا اس پہ، مگر وہ ساری تفصیلات آپ کو پتہ ہے۔ فارما انڈسٹری کا بھی ایک عجب معاملہ ہے۔ فارما انڈسٹری ہماری ایک انڈسٹری ہے جو کہ کسی کی مدد سے نہیں بلکہ سیلف سفیشینٹ ہو کے انہوں نے ملٹی نیشنل کے پروڈکٹس بنانا شروع کیے کیمیکل فارمولیشن کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد ہوتے 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 ایک نیشنل کمپنیز کا ایک بڑا ایک نیٹ ورک تیار ہو گیا، اور وہ نیشنل کمپنیز جو فارماسیوٹیکلس کی تھیں، اس فارماسیوٹیکلس کمپنیز کے اوپر ایک بیرر لگا دیا گیا کہ جی وہ اپنی پرائس، اگر یہ آپ نے 25 روپے کی دوائی رکھی ہے تو 25 روپے سے آپ بڑھا نہیں سکتے۔ اب ڈالر کہاں چلا گیا، باقی تمام اخراجات کہاں چلے گئے، بجلی کہاں چلی گئی، لیبر کہاں چلی گئی؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ لاس میں کون کام کرے گا؟ اور میں سب سے پہلے طارق ملک صاحب کیونکہ ہماری کمیٹی کے چیئرمین ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ کا ٹائم لیں۔ Industry, an outstanding personality who is readily available to help us whenever we require. My dear younger brother, Mr. Farazur Rahman, young energetic President Kati, performing excellently well as young visionary president. It's indeed a wonderful afternoon today. We have the honor and privilege of welcoming a wonderful chief guest, highly educated and accomplished senior economist, former governor, State Bank of Pakistan, a wonderful personality. She has a distinguished, bright and outstanding track record embedded with marvelous achievements in her professional career. She is undoubtedly highly accomplished, visionary lady with long, rich experience at her credit, very versatile and dynamic, fully capable of providing unique leadership as a federal finance minister. فوڈ کے ٹاپ برانڈس اسی انڈسٹریل ایریا میں موجود ہیں، تو کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم پرسنٹیج بتا رہے ہوتے ہیں تو مزہ کا خیز سمجھا جاتا ہے، بٹ ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایکسیپشنل ہے اس کورنگی انڈسٹریل ایریا سے، تو ہم اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں۔ پوائنٹ میرا میڈم اس وقت کی کنڈیشن سے ہے جو پوری دنیا میں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، جو ایکسپورٹس کے حوالے سے ہے، اور اسی ایکسپورٹ سے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کا جو تعلق ہے اس میں ہمیں 2-4 چیزیں ایسی ہیں جس پہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈریپ جو ہماری اتھارٹی ہے انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہوئی ہے سنس مئی 2023۔ ہائی کورٹ کے اوپر تو انہوں نے میٹنگز کال کی، ورنہ وہ پرائس ایڈجسٹمنٹ کی میٹنگ بھی کال نہیں کرتے، وہ انہوں نے آرڈرز کے اوپر کال کی، انہوں نے ریکمنڈیشن کر کے بھیج دیا منسٹری آف ہیلتھ نے ٹو دا کیبنٹ۔ سنس مئی 2023 وہ ہارڈشپ کیسز آف اراؤنڈ 216 فارماسیوٹیکل پروڈکٹس آر پینڈنگ اپروول آف کیبنٹ۔ اب کیبنٹ سے اپروو کرانے کے لیے بھی ہمیں ہائی کورٹ میں جانا پڑ رہا ہے۔ جب وہ فارمولے کے تحت ڈیسائیڈ ہو گئی پرائس، ریکمینڈ کر دی ڈریپ نے اور منسٹری آف ہیلتھ نے، there is no reason to withhold those. Now I would like to request my Deputy Pattern in Chief, Janab Zubair Chaya Sahab. Very learned officers of FBR, President Kati, SVP, former chairmen, members, friends, Assalamu alaikum. Madam, welcome very much. Thank you very much and welcome to Kati کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں۔ ہم سب آپ کے بہت بڑے مداح ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ اتھارٹی ہیں، آپ ڈوور ہیں، اینڈ یو آر دی رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب۔ اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو منصب آپ کو دیا گیا ہے، ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ آپ نے بہت کچھ کر کے دکھایا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن صرف آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ حالات انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں، لیکن ہمیں خوف ہے، بزنس کمیونٹی کو خوف ہے، اور بزنس کمیونٹی پریشان ہے کہ وہ آندھی طوفان کے دنوں کے بعد ایک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا چلا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ جنوری تک ہے، کوئی کہتا ہے یہ مارچ تک ہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ بس 6 مہینے ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ملک کے لیے جو بہتر ہو وہ ہو۔ میرا کام یہ ہے کہ اس وقت اکانومی کو مشکل حالات سے نکالنا، اور میں آپ کو یہ یقین دہانی کر سکتی ہوں کہ
بہت کام ہو رہا ہے اس وقت. آپ سب کو پتہ ہے اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ابھی صرف 2-3 مہینے ہی ہوئے ہیں اور ہمارا ٹرم بھی لمیٹڈ ہے, لیکن اس میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ذمہ داری سے کام کریں, اور اس کی وجہ سے اس کے کچھ نتائج بھی آ رہے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم زیادہ گھبرائیں نہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ کس طرح چینجز آ رہی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے لیے یہ ہے کہ ہم مل جل کے کام کریں. جس طرح اب ہم آئے ہیں, آپ نے دعوت دی مجھے ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ, اور میں صرف موقع کی تلاش میں تھی کہ میں آؤں. اور یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ چونکہ میں کراچی سے ہی ہوں, مجھے کورنگی کا بہت ٹھیک ٹھاک پتہ ہے, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن کافی سبسٹینٹو ہے. مجھے آپ سب لوگوں کی جو کنٹریبیوشن ہے اس ڈفرینٹ سیگمنٹس آف انڈسٹری میں جو آپ لوگ کام کرتے ہیں اور جو آپ کی سنسیئرٹی سے آپ کام کرتے ہیں. منیر صاحب جو یہاں سے تھے, ادھر کی لیڈرشپ کر رہے تھے, وہ میں جب گورنر تھی ان سے میری کافی دفعہ ملاقات ہوئی, ہماری آپس میں بہت ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں. مجھے ان کی بہت عزت ہے, اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ میں آئی ہوں اور وہ ہمارے درمیان نہیں ہے, بٹ اللہ میاں ان کو جنت میں مقام دے. میں آپ کو تھوڑی میجر ہائی لائٹس اکانومی کی بتاؤں گی. دیکھیں, جب ہم نے جوائن کیا, یہ 17 اگست تھی, اس وقت آپ سب کو پتہ ہے کیا ولنریبلٹیز تھیں ہماری اکانومی میں, کیا مشکلات تھیں. تو ہم نے بہت جلدی کوشش کی ہے کہ اکانومی کو تھوڑا ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پورے ملک میں ڈیولپنگ کنٹریز میں ہر قسم کا کرائسس آیا ہے. گلوبل کموڈٹی پرائسز آئے ہیں, گلوبل اکنامک شاکس آئے ہیں, اور یوکرین کی وار آئی ہے جس نے ساری ڈیولپنگ کنٹریز کے اس پہ اثرات بھی آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں یہ فلڈز, بہت انفارچونیٹ فلڈز آئے ہیں جس سے ایگریکلچر کی ڈسرپشن بھی ہوئی ہے. تو کوئی ایک مسائل نہیں تھا جب ہم نے جوائن کیا ہے, بٹ ہر طرف سے مسائل تھے. بٹ الحمدللہ اب مارکیٹس جو ہیں دے ہیو ریلیڈ, دیر از اے چینج. ایک پازیٹیو اکنامک ڈیٹا آ رہا ہے اور ایک پازیٹیو اکنامک سینٹیمنٹس ابھر رہے ہیں. ابھی میری صبح ایک اور جگہ میٹنگ تھی, سب نے یہی کہا کہ بہت جلدی اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے مسائل کو پہچانا ہے. اور دیکھیں, چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے, ہم فوراً کام کرتے ہیں, اور ہمیں جب بھی کوئی کام کوئی بتاتا ہے ہم فوراً اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی ساری گزارشات میں نے لکھ لی ہیں. فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا ایشو ہے, یہ میرے ڈومین میں نہیں ہے, بٹ آئی ول میک شیور کہ ہمارے جو کیبنٹ کے کولیگس ہیں ان سے بات کی جائے اس کے بارے میں. Now I request Malik Amjad Zubair Tiwana Sahab to say a few words. فلاز الرحمان صاحب, پریزیڈنٹ کورنگی ایسوسیشن فار ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز. میں تھوڑا سا آپ کو یہ پہلے بتاؤں گا کہ ایف بی آر اس وقت اپنے ریفارمز اور ریسٹرکچرنگ میں کیا کر رہا ہے, اور اس میں سے کافی ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ نے ایشوز ریز کیے. اور اس کے بعد بہت بریفلی میں یہ جو ایشوز ریز کیے گئے ہیں ایف بی آر کی ورکنگ کے حساب سے اور جو ان کی سجیشنز ہیں اس پہ کوئی 5-7 منٹ کے لیے کامنٹ کروں گا. ہم ایف بی آر انڈر دا ڈائریکشنز آف فنانس منسٹر ایک پورا ایک ریفارمز اور ریسٹرکچرنگ کا وہ پلان تیار کر چکا ہے اور امپلیمنٹ کرنے کا ہم سوچ رہے ہیں. اس میں آپ کی براڈننگ آف ٹیکس بیس ہے, جس کی جو بنیاد ہے وہ ایک ڈاکیومنٹیشن لا لانے کا ہم سوچ رہے ہیں, جس سے تھرڈ پارٹی ڈیٹا وہ انڈر آبلیگیشنز ہوں گی مختلف اینٹیز اور آرگنائزیشنز کے, وہ ریئل
टाइम या नियर टू रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करें FBR को। स्मगलिंग के ऊपर एक अच्छी बड़ी स्ट्रेटजी बन गई है, वो तो इम्प्लीमेंट भी हो रही है। डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी रीस्ट्रक्चरिंग का एक हिस्सा है, और उसमें भी हमारी नादरा के साथ भी और बाकी भी जो मैडम गई थी मोरक्को, और वहाँ पे इन्होंने मिलिंडा एंड गेट्स की जो उनके साथ भी MOU साइन किया, जिससे उनसे भी हम ये डिजिटाइजेशन में मदद लेने के लिए हम काफ़ी मीटिंग्स कर चुके हैं और मज़ीद भी करें। हमारी नॉलेज में जितने नॉन फाइलर पिछले 5-7 साल से हैं, उसमें से आज तक कोई फाइलर में कन्वर्ट नहीं हुआ। मेरी मैडम से रिक्वेस्ट है कि कोई डेडलाइन डिसाइड करें, और जो एग्जिस्टिंग नॉन फाइलर्स हैं, कन्वर्ट देम इनटू फाइलर बाय लॉ प्लीज। You already have a list. नहीं, आप फिर से दे दें ना, मुझे भिजवाएं, इनके पास मेरा नंबर है, आप भिजवाएं। मैम शमशाद से और FBR चेयरमैन FBR जनाब हमारे मलिक साहब से मैं गुजारिश करूंगा, एक शील्ड हम मोमेंटो जैसे काटी की रिवायत है हम पेश करते हैं।